کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ پھر میں نے دیکھا کہ زمین پر ایک سفید رنگ کی گائے آنکھ کھڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی کچھ اور چیزیں بھی۔ پیتل کی ایک چمکدار گڑوی قریب رکھی ہوئی تھی۔ اس نے گائے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے اس کی کمر تک پھیرتا چلا گیا۔ گائے نے پیشاب کر دیا تھا۔ اس نے وہ گڑوی نیچے رکھ دی اور اس میں غلاظت بھر لی۔ پھر وہ مسکراتا ہوا گڑوی لیے میرے قریب پہنچ گیا۔ لے، امرت جل، کچھ نہیں ہے اس کے سوا، سامنے ہزار امرت مل جائیں گے تجھے، لے پی لے۔ دوسرے ہی لمحے میرے بدن میں جیسے چنگاریاں بھر گئیں۔ اچانک ہی میری پیشانی کی لکیر جلنے لگی، میرے پورے وجود میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو گئی، میری آنکھوں سے شرارے ابلنے لگے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے غراتے ہوئے کہا، کیا بک رہا ہے تو؟ یہ گائے کا پیشاب ہے، یہ امرت جل ہے، یہ ساری شکتیوں سے زیادہ شکتیمان ہے، اسے پی کر تو امر ہو جائے گا، سمجھا؟ یہیں سے تو کالی شکتی کی ابتدا ہوتی ہے باولے، اس کا اپمان کر رہا ہے تو؟ سنو سادھو، لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری اس کالی قوت پر، لعنت بھیجتا ہوں اس کالے جادو پر، تھوکتا ہوں اس دولت پر جو مجھ سے میرا ایمان چھین لے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خبردار اس کے بعد اگر تم نے اس قسم کی کوئی بدتمیزی مجھ سے کی۔ میں نے اچھل کر اس کے ہاتھوں پر لات ماری اور پیتل کی چمکدار گڑوی اچھل کر کافی دور جا گری۔ وہ ایک دم خونخوار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی پیشانی سے اس کا غلیظ تھوک بھی صاف کر دیا اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، نہیں سادھو، دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں اپنے دین کے علاوہ، میں اپنے مذہب سے کسی بھی طرح نہیں ہٹ سکتا، میں اپنے دھرم کو کبھی بھی فریب نہیں دے سکتا۔ کیا ہے میرے پاس، زندگی ہی گزارنی ہے نا، گزار لوں گا، غریب رہ کر، محنت مزدوری کر کے، سوکھے ٹکڑے کھا کر، لیکن وہ نہیں کروں گا جو تو کہہ رہا ہے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ان سونے چاندی کے سکوں کے عوض تو مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے؟ لعنت ہے تیری شکل پر، غلطی میری ہی تھی شیطان کے بچے کہ میں دولت کی وجہ سے تیرے فریب میں آ گیا۔ اب مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ اس کا چہرہ سرخ سے سرخ ہوتا جا رہا تھا اور آنکھیں خون اگلنے لگی تھیں۔ اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، دھت تیرے کی، سارے کے سارے ایسے ہی کمینے نکلتے ہو تم، سارے کے سارے ایسے ہی ہو۔ ایک وہ تھا جس نے جیون ختم کر لیا اپنا، آج تک کتوں کی طرح سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا ہے، مگر دھرم شکتی چاہیے، دھرم شکتی، کالی شکتی چھوڑ کر دھرم شکتی چاہیے اسے۔ ٹھیک ہے رے، ٹھیک ہے، دیکھوں گا تم لوگ کب تک مجھے شکست دے دیتے ہو۔ ارے تم ہو ہی کمینے، کسی کا احسان نہیں مانتے۔ میں نے تجھے سوکھے ٹکڑوں کے سنسار سے نکال کر عیش و آرام کی دنیا میں لانا چاہا، مگر اب ایسے نہیں۔ اس وقت مجھے کچھ نہیں معلوم تھا مسعود بھیا، وہ یہ بکواس کس کے بارے میں کر رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس کا تذکرہ وہ کر رہا ہے وہ تم ہو۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ حالات سے۔ حالات کیا مطلب؟ تھوڑی سی کہانی اور رہ گئی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اکرام چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا۔ وہ گرجتا برستا رہا، پھر اچانک خاموش ہو گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر ایک دم ہنس پڑا۔ واہ رے واہ، تو نے ایک نیا راستہ دکھا دیا مجھے۔ پہلے میں نے سوچا تھا تجھے ایک نیا روپ دوں، اوپر سے مسلمان، اندر سے کچھ اور، پھر جب تو اس پاپی کے سامنے آئے تو وہ آسانی سے تجھ سے دھوکہ کھا جائے، تیرے ہاتھوں ماروں اسے، مگر نہ صحیح، تو مسلمان رہ، پکا مسلمان۔ بس میرا ایک کام کرنا ہوگا تجھے۔ میں اب تجھے سمجھ چکا ہوں شیطان، کوئی کام نہیں کروں گا میں تیرا، یہاں رکوں گا بھی نہیں۔ کرے گا، کرے گا، کرنا پڑے گا تجھے، نہ رک، بھاگ جا۔ ٹھیک ہے، بھاگ جا۔ وہ خود ایک طرف چل پڑا، میں نے بھی بستی کی طرف رخ کیا۔ خود پر لعنت ملامت کر رہا تھا، لالچ نے اندھا کر دیا، ایمان کھونے جا رہا تھا، تھو ہے ایسی دولت پر۔ بستی میں داخل ہو گیا، اپنے گھر کی طرف چل پڑا، لیکن نہ جانے کیوں سر چکرا رہا تھا، سب کچھ اجنبی اجنبی لگ رہا تھا، اور یہ جگہ، یہ گھر یہاں موجود نہیں تھا، سب کچھ بدل گیا تھا، نہ جانے میرا گھر کہاں گیا۔ پاگلوں کی طرح اپنا گھر ڈھونڈنے لگا، پھر ایک آدمی کو روک کر پوچھا، بھائی صاحب یہ کون سا محلہ ہے؟ گاچھی ٹولہ، یہاں میرا گھر تھا۔ کہاں؟ وہ سامنے، یہی جگہ ہے، برابر میں چچا شمشاد رہتے تھے۔ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ سال نہیں، کل، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اس گھر میں رہتے ہیں پنڈت سندھا شنکر، برابر میں لالا امر ناتھ بزر،
کوئی 20 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں اور ہوگا تمہارا گھر۔ وہ شخص مجھے پاگل سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ میرا گھر کھو گیا تھا، میرے دوست کھو گئے تھے، پورے جونا پوری میں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ دیوان لال کے گھر گیا، وہ بھی نہیں ملا، اس کے گھر میں بھی کوئی اور رہتا تھا۔ خون کے آنسو رویا مسعود بھیا، جونا پوری میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا تھا، مگر کوئی جاننے والا نہیں تھا وہاں۔ بہن بھی کھو گئی تھی میری، سب کچھ گم ہو گیا تھا۔ مہینہ گزر گیا پورا، حلیہ بدل گیا۔ ایک دن اس ظالم سادھو کا خیال آیا، شمشان گھاٹ چل پڑا، وہ وہاں موجود تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ آ گئے مکتی میاں، میرا گھر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں کیا معلوم، تجھے معلوم ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے ذلیل۔ اوہ ہو، ابھی تک بگڑے ہوئے ہو، ہم تو سمجھے تھے دماغ ٹھکانے آ گیا، ہم سے سمجھوتا کرنے آئے ہو۔ تو نے اپنے مکروہ علم سے میرا گھر گم کر دیا ہے، مجھے بتا میرا گھر کہاں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم نے ایسا کر دیا، کیا کر لو گے تم ہمارا؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا، میں نے غیظ کے عالم میں کہا، اور وہ ہنسنے لگا۔ پھر بولا، ٹھیک ہے، پہلے تم ہمیں جان سے مار دو، پھر تم سے بات کریں گے۔ میری بہن کا پتہ تو بتا دے ظالم، کچھ تو بتا مجھے، سب کچھ بتا دوں گا، جو کہو گے کریں گے تمہارے لیے، مگر ابھی نہیں، اس وقت جب تم ہمارا کام کر دو گے۔ کیا کام ہے تمہارا؟ ایسے نہیں بتائیں گے جب تک تم من سے تیار نہ ہو جاؤ، اور اب تو تمہیں سمجھنا پڑے گا، سب کچھ کیے بنا سب کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہو۔ وہ کمینہ بھی ایسے ہی آیا تھا، گھوڑے دوڑانے، ریس جیتنے، سٹا جیتنے، نہ ہڑ لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا آئے۔ سن رے، تجھے ایسے سارے کام کرنے پڑیں گے جو تیرے دھرم کے خلاف ہوں، چھوڑوں گا نہیں۔ کیا سمجھتا ہے تو مجھے؟ بھوریا چرن ہے میرا نام، شنکھا ہوں میں۔ تجھے سب کچھ کرنا پڑے گا ہمارے لیے، ورنہ اس بار وہ کریں گے ہم جو پہلے نہ کیا، وہ بھی تیری طرح تھا، بالکل تیری طرح۔ ہم نے کہا پیر پاگن دوارے چلا دیا، پہنچا دے ہمیں وہاں پر، دھرما مہاتما ابھی تک نہیں مانا۔ دوسرے کو ہم نے بھی وہ حشر ہو گیا اس کا کہ پوچھو مت۔ اور مسعود بھیا، اس نے اس وقت مجھے تمہارے بارے میں تفصیلی کہانی سنائی۔ پھر بولا، پہلے ہم نے سوچا تھا تجھے مسلمان بنائے رکھیں اور کالی شکتی سے ماریں، پھر تو مسلمان بن کر اسے مارے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، مگر تو نے ایک نیا راستہ دکھا دیا ہمیں، جو کام وہ نہ کر سکا وہ تو کر سکتا ہے، کیونکہ تو اماوس کی رات کو پیروں کی طرف سے پیدا ہوا ہے۔ تو دیکھ بھوریا چرن، میرا پیچھا چھوڑ دے، کوئی بھی مسلمان اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے تو وہ یہ غلیظ کام نہیں کرے گا۔ کالا جادو کفر ہے، ہم اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کسی اور سے کرا لے، میں یہ سب نہیں کروں گا۔ ارے چل پاپی، تو ہمارا کام نہیں کرے گا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے تیرے کام آنے کی؟ جا، چل جا یہاں سے، مجھے میرا گھر بتا دے بھوریا چرن، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا میں تجھے، میں نے ضد ہو کر روتے ہوئے کہا، اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس پر کھینچ مارا، مگر پتھر اس کے بدن سے گزر کر دور جا گرا۔ پھر جتنے بھی پتھر آس پاس پڑے تھے میں اٹھا کر اس پر مارنے لگا، مگر سارے اس میں سے گزر گئے اور وہ ہنستا رہا۔ اب ہمارا کھیل دیکھ۔ وہ بولا، یہ ہے تیرا گھر ہے نا؟ اس نے کہا، اور منظر بدل گیا۔ میں نے اپنا گھر دیکھا، اپنی بہن کو دیکھا، وہ گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ رہے ہم، اس نے کہا۔ میں نے بھوریا چرن کو دیکھا، وہ اچانک میری بہن کے سامنے پہنچا تھا اور اسے دیکھ کر وہ دہشت سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے بھوریا چرن کو، میں نے مسعود بھیا دیکھا کہ اس نے میری بہن کو دبوچ کر اس کا منہ کھولا اور اس کی زبان چھری سے کاٹ دی۔ اس نے مزاحمت کی تو اس نے چھری سے اس کے ہاتھوں پر ماری اور اس کی انگلیاں کاٹ دیں۔ میری بہن کے منہ سے اکرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اچانک میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا، انگلیاں کاٹ دی، زبان کاٹ دی۔ میں ایسی ایک شخصیت کا شناسہ تھا، صرف شناسہ ہی نہیں تھا بلکہ زندگی سے نفرت کرنے کے باوجود، کائنات کی ہر خوشی سے دور ہونے کے باوجود وہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ وہ ہر سانس کے ساتھ میرے دل میں کسکتی تھی۔ ماں باپ، بہن بھائی سے جدائی ہی میرے لیے کیا کم تھی کہ وہ میری زندگی میں ایک اور دکھ بن گئی تھی۔ مجھے متنبہ کیا گیا تھا، مجھے اس کی طرف بڑھنے سے روکا گیا تھا، مجھے احساس دلایا گیا تھا کہ خود کو سنبھالوں، اور میں نے سینے پر پتھر رکھ لیا تھا، لیکن
मुश्किल लग रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था। अकरम के मुंह से ये सुनकर ज़ब्त के बंधन टूट गए। अकरम ने बमुश्किल खुद को संभाला और बोला, ये सब कुछ देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने आंखें बंद कर लीं तो वो मकरू आवाज़ में हंस पड़ा। निराश हो गए थे हम, मगर तूने हमारे मन में नई जोश जगा दी कि अकरम भंडार से एक और मौका मिल गया खंडोला बनने का। एक पायल ये काम कर सकता है। भूरिया चरण, मैंने लड़ती हुई आवाज़ में कहा। बोल बोल, क्या कहता है? जूनापुरी से मेरा घर कहाँ गया? घर कहाँ जा सकता है बावले? बस तुझे नहीं मिलेगा, चाहे जीवन भर कोशिश करता रहे। और वो जो मैंने देखा, कैसा लगा? वो हंसकर बोला। क्या वो सच था? क्या सच है क्या झूठ? ऐसे तो नहीं पता लगा सकता बालक। सच है भी और नहीं भी। अगर है तो नहीं में बदल सकता है, अगर नहीं है तो है में बदल सकता है। जैसे तू जहाँ था वहाँ नहीं है, और जहाँ मैं था वहाँ से। असल बात यह है कि क्या लेना है और क्या देना है। मैं तेरी बातें समझ नहीं सकता भूरिया चरण। हाय, यही तो रोना है। भाग फूटे तो किस नस्ल के हाथों में, मगर क्या करें। काली शक्ति अपना भरम खोने से नहीं मिल जाती। खंडोला बनने के लिए किसी महान धर्मी के द्वार भरिष्ट करने पड़ते हैं, उसका धर्म छीनना पड़ता है। खुद ये काम कर सकते तो 1000 बार कर लेते। पापियों, ये काम तुम्हारा है। अरे संसार में ऐसे हैं अरबों जो टके के लिए धर्म बेचते हैं, मगर मुझे मिले तो ससुरे सारे एक जैसे। मैं अब भी कुछ नहीं समझा भूरिया चरण। अपने चारों तरफ देख। क्या है? मैं हैरत से बोला। अरे देख तो, खोपड़ी मत घुमा हमारी। वो झलाकर बोला और मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। वहाँ न शमशाद घाट था और न वो जगह जहाँ मैं इसके साथ खड़ा था। ये कोई और ही जगह थी। चारों तरफ टुंड मुंड दरख्त खड़े थे, भूरी भूरी चट्टानें नजर आ रही थीं। मेरा सर चकरा गया, मुझसे खड़ा ना रहा गया और मैं बैठ गया। भूरा चरण फिर हंसने लगा। उसने कहा, अब यकीन आ गया होगा तुझे। जो है वो मैं बदल सकता हूँ, जो नहीं है वो कर सकता हूँ। तू ना मान हमारी, नतीजा देखता रहे। मेरी जान बख्श दे भूरिया चरण। बड़ी आसान बात है क्या? हमारा एक काम कर दे सच्चे मन से, जो चाहे मांग ले हमसे। राज कटौती की सौगंध खा कर वचन देते हैं, जो मांगेगा सो देंगे। मैं गाय का पेशाब नहीं पीऊंगा। कौन पापी कहता है? मैं नमाज पढ़कर किसी को धोखा नहीं दूंगा। सच्चे मन से अपने धर्म के मुताबिक इबादत कर, हम तुझे नहीं रोकेंगे। फिर क्या काम करना होगा मुझे? अपने धर्म की सौगंध खा कर कह कि इन दोनों कामों के अलावा हम जो कहेंगे कर देगा। बोल, खाएगा सौगंध? मैं कोई कसम नहीं खा सकता। तू जादूगर है, मुझसे कोई ऐसा ही काम कराएगा जो ईमान के खिलाफ होगा। मैंने कहा और भूरिया चरण गुस्से से सुर्ख हो गया। कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर बोला, चल आगे बढ़, बाद में बातें होंगी। मसूद भैया बुरी तरह फंस गया था उसके जाल में। इसके सिवा चारा एक कार नहीं था कि उसके कहने से आगे बढ़ूं। न जाने कौन सी जगह थी। मैं इससे बहुत खौफजदा था। सूरज ढले तक वो चलता रहा, फिर एक जगह रुक गया। कुछ देर के लिए मेरी नज़रों से गायब हो गया, फिर वापस आ गया। भूखा है? नहीं, मरता रह, मुझे क्या। भूख लगे तो बता देना। भूरिया चरण, मुझे मेरी बहन के बारे में बता दे। जो कुछ मैंने देखा वो क्या था? नौकर लगा हूँ तेरा, तेरे पिता का। ये कर दे वो कर दे, और तू मेरा एक काम नहीं करे। आखिर क्या काम है तेरा? मुझे बता तो सही। धर्म की सौगंध खा तब बताऊंगा। नहीं भूरिया चरण, ऐसा कभी नहीं होगा। काम पूछे बगैर मैं कसम नहीं खाऊंगा। वो मुझे घूरता रहा, फिर आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर के बाद उठा और बोला, सुबह को हम यहाँ से चलेंगे। आगे एक बस्ती है शाह गढ़ी, वहाँ मलंग शाह का मज़ार है। तुझे एक चीज़ मलंग शाह के मज़ार तक पहुँचानी है। शाह गढ़ी के बाबा मलंग शाह के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, बड़ी करामतें उनके नाम से मंसूब थीं। मैंने हैरत से इसे देखते हुए कहा, क्या चीज़ है वो? अरे बस, हमारा धर्म दूसरा है, उनका दूसरा, मगर हम भी उन्हें कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो फिर? मैंने उसे घूरते हुए कहा, बुरी बात है बालका, इंसान के अंदर इतनी खोज नहीं होनी चाहिए। हर बात में क्या क्यों? अरे तेरा फायदा ही होगा। हम कह चुके हैं, हमारा काम कर दिया तो समझ ले कि पार लग गया। हम गंदे हैं,
تیرا دھرم اور ہے ان کا، اور ہم گندے لوگ ایسی جگہ کب جا سکتے ہیں؟ تو مسلمان ہے، تیرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوگا، ہماری منوکامنا پوری ہو جائے گی۔ وہ کیا چیز ہے بھوریا چرن، اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کسی قدر آمادہ ہوتے ہوئے کہا، اور وہ بھی ایک دم نرم ہو گیا۔ ابھی چلیں بالکا، تو کہے تو ابھی چلیں، تو تھکا ہوا نہ ہو تو ایسا کر، ہم شاہی گڑھی چلتے ہیں، تو وہاں سے پہلے پیٹ پوجا کرنا، اور پھر ہم تجھے بتا دیں گے وہ جگہ جہاں تجھے جانا ہے اور جو کرنا ہے۔ تو تیار تو ہو اور دیکھ تماشا۔ میں نے گردن جھکا لی اور سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے اعتراض نہیں، لیکن اب اس وقت شاہ گڑھی یہاں سے کتنی دور ہے؟ جواب میں بھوریا چرن ہنسنے لگا، پھر 2 قدم آگے بڑھا اور اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ اس کی یہ حرکت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گرتے گرتے بچا، زمین پر ہاتھ ٹکا دیا، ورنہ چہرہ زمین پر لگتا اور چوٹ آ جاتی۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا، اس حرکت کا مقصد جاننا چاہا۔ اس نے خود ہی میرے بازو کو سہارا دے کر مجھے کھڑا کر دیا اور ہنستا ہوا بولا، لے آ گیا شاہ گڑھی، بس اتنی سی بات تھی، ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ ارے باولے، تیرے سارے کام ایسے ہی پورے ہو جائیں گے، پلک بھی نہیں جھپک پائے گا اور دیکھے گا کہ جو تیرے دل میں آیا وہ پورا ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سر چکرا گیا۔ کہاں تو ایک ایسا ویران علاقہ تھا جہاں کوئی انسانی وجود ہی نہیں تھا، اور کہاں اب میرے چاروں سمت آبادی نظر آ رہی تھی۔ اس بھیانک جادوگر کی بھیانک جادوگری کا تو پہلے ہی قائل ہو گیا تھا، جانتا تھا کہ بری طرح اس کے جال میں جکڑا چکا ہوں۔ بہت دور سے شاہ گڑھی کے شاہ بابا کا مزار نظر آ رہا تھا۔ یہاں اچھے خاصے لوگ ہوا کرتے تھے۔ کبھی آیا تو نہیں تھا اس مزار پر، لیکن باپ دادا سے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ بھوریا چرن نے کہا، جیب میں ہاتھ ڈال، پیسے موجود ہیں تیری جیب میں، ہم دیں گے تو برا مانے گا، جا سامنے دکانیں کھلی ہیں، کھا پی لے۔ بھوک واقعی لگ رہی تھی اور ذہنی طور پر بھوریا چرن سے سمجھوتا کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اچھے خاصے پیسے پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نے نان بائی کی دکان پر پہنچ کر سالن روٹی خرید کر کھائی، پانی پیا، خدا کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد وہاں سے باہر نکلا تو بھوریا چرن میرے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ ایک سنسان سی جگہ پہنچ کر اس نے مجھے رکنے کے لیے کہا، اور پھر کہا، دیکھ وہ جو سامنے پیڑ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے لکڑی کا ایک صندوقچہ رکھا ہوا ہے۔ صندوقچے کے اندر ایک پتلا رکھا ہوا ہے۔ اس پتلے کو چپ چاپ شاہ بابا کے مزار کے پیچھے جو بھی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی نہ جا سکے، جا کر رکھ کر چلا آ، بس اتنا سا کام ہے تیرا اور بات ختم۔ پتلا کیسا ہے؟ اب دیکھ تو نے پھر وہی باتیں شروع کر دی جس سے دماغ خراب ہو جائے۔ باولے، یہ کام کر کے آ، پھر بتائیں گے تجھے کہ پتلا کیسا تھا اور ہم نے ملنگ بابا کو کیا بھیٹ دی ہے۔ بھوریا چرن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے اشارے پر میں درخت کے عقب میں چلا گیا۔ دیکھا تو واقعی لکڑی کا ایک صندوقچہ رکھا ہوا تھا۔ اسے کھولا تو اس میں ربڑ جیسا ایک پتلا رکھا ہوا تھا۔ چہرے کے قریب کر کے دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ پتلا بالکل بھوریا چرن کی شکل کا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ میں نے چند لمحات سوچا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پتلا لے کر آگے بڑھا تو یوں لگا جیسے پیروں میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ جیسے جیسے مزار اقدس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا، نہ جانے کیسی کیسی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، کوئی ایسا احساس نہیں ہوا جو الفاظ کی شکل اختیار کر سکتا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی انجانی قوت مجھے اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک میں ان کیفیتوں کا شکار رہا، انہیں برداشت کرتا رہا، پھر بے چینی عروج کو پہنچ گئی تو میں رک گیا۔ میرا دل الٹ رہا تھا اور مسلسل یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ناپاک وجود ہے۔ مزاروں پر تو پھول چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، عقیدت کے آنسو نچھاور کیے جاتے ہیں۔ یہ بت پرستی ہے۔ کسی انسانی پتلے کو مجھے مزار شریف تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ گناہ عظیم ہے۔ میں نے رک کر صندوقچی کھولی اور عجیب سی نظروں سے پتلے کو دیکھنے لگا۔ تب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صندوقچی میں پتلا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اپنی ننھی ننھی آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی غرائی ہوئی باریک سی آواز سنائی دی، کتے کے پلے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر،
यहाँ तक आ गया है तो अब बेकार बातों में ना फंस। आगे पढ़ पापी, क्यों बहकावे में आ रहा है? वो बोल रहा था और मेरा दिल खौफ और दहशत से कांप रहा था। इसका मतलब है कि भूरिया चरण खुद उस पुतले की शक्ल में मौजूद है। जब मैं दरख्त के पीछे पहुंचा था तो वहां से बाहर निकला तो वो मौजूद नहीं था। यकीनी तौर पर वो इस संदूकची में ये शक्ल इख्तियार करके बैठ गया था। मेरे दिल ने आखिरी फैसला कर लिया और मैंने संदूकची को पूरी कुव्वत से दूर फेंक दिया। दिल ही दिल में मैंने फैसला कर लिया कि यह गलीज काम मैं नहीं करूँगा। किसी मज़ार अक़दस की बेहुरमती किसी मुसलमान के हाथों मुमकिन नहीं है। मैं अल्लाह के फजल से मुसलमान हूँ। मेरे इस अमल का कोई रद्द अमल तो नहीं हुआ। संदूकची दूर पड़ी थी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि भूरिया चरण का क्या हुआ। मैं वहाँ से तेज़ी से भागा और भागता रहा, न जाने कहाँ कहाँ, न जाने कहाँ कहाँ। सुबह हो गई, फिर दोपहर, फिर एक आबादी नज़र आई और मैं उसकी तरफ बढ़ गया। आबादी में दाखिल हो गया। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि ये भटिंडा है। घनी आबादी थी मगर मेरा कोई शनासा नहीं था। मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो मेरी मदद कर सके, मगर बदकिस्मती ने मेरा दामन नहीं छोड़ा। एक बूढ़ा आदमी नज़र आया और मैंने उसे आवाज़ दी। वो रुक गया। भाई साहब, मेरी मदद कर दें, मैं एक मजबूर मुसाफिर हूँ भाई साहब। उस शख्स ने नागवारी से मुझे देखा और फिर चौंक पड़ा। वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा। अचानक वो नरम लहजे में बोला, क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे? मुझे कोई ठिकाना चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। कहाँ है तेरा घर? मैंने उसे अपने बारे में मुख्तसर अल्फाज में बताया, लेकिन भूरिया चरण के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो हमदर्दी से सुनता रहा और फिर नरम लहजे में बोला, आ मेरे साथ। मैं इसके साथ चल पड़ा, लेकिन आबादी में जाने के बजाय वो आबादी से दूर होने वाले रास्ते पर चल पड़ा। मैं किस कदर घबरा गया। सुनिए बाबा जी, क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? महावती का नाम सुना है कभी तूने? नहीं, रानी महावती का नाम नहीं सुना? अफसोस नहीं, बहुत बड़ी सरकार हैं, उनके पास ले जा रहा हूँ। तेरे सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। खामोश है, तकदीर अच्छी है कि तू मुझे मिल गया। रानी तेरी सारी परेशानियां दूर कर देगी। बड़ी मेहमान नवाज और नरम दिल है वो, बूढ़े ने कहा। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर वो मुझे लिए हुए एक अजीब सी जगह पहुंच गया। यहाँ बदनुमा और बदसूरत पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे। जंगल सा फैला हुआ था। सुराख भी नजर आ रहे थे। ये पहाड़ी गार थे और एक पहाड़ी गार के दहाने से वो अंदर दाखिल हो गया। मुझे बेहद खौफ महसूस हो रहा था, मगर मरता क्या ना करता, इसके साथ अंदर चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो दिमाग को शदीद झटका लगा। यह तो एक अजीमुशान गार था। जो जगह बाहर से बस एक टीला नजर आती थी, वो अंदर से इतनी कुशादा थी कि यकीन नहीं आए। मुझे एक निगाह में ये भी कोई जादू नगरी ही मालूम हुई। गार के बीचों बीच तिलस्म की देवी काली देवी का एक भयानक मुजस्मा इस्तादा था और एतराफ का माहौल बेहद खौफनाक था। मैंने घबरा कर कहा, बाबा साहब, ये कौन सी जगह है? मुक्ति कंड, बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी मुस्कुराहट में साफ शैतानियत झलक रही थी। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्यों? ये अजीब सी जगह है, मुझे वहशत हो रही है। काली खंड है ये बावले, यहाँ मुक्ति मिलती है, हर परेशानी से मुक्ति मिल जाती है यहाँ। ये महावती का घर है, मगर मेरा तो थोड़ा सा काम है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। महावती से नहीं मिलेगा? कहाँ है महावती? वो है रानियों की रानी, महारानी महावती। उसने एक तरफ इशारा किया। एक बड़े से पत्थर के चबूतरे पर मैंने एक अजीब और खौफनाक चीज़ देखी। तुमने काला चीता देखा है मसूद भैया? एक निगाह में मुझे ऐसा ही लगा जैसे कोई काला चीता बैठा हो, मगर वो चीता नहीं, इंसान था। एक औरत, काली भजंग, लाल लाल खौफनाक आंखों वाली, जो इसी अंदाज में पत्थर पर बैठी हुई थी जैसे बिल्ली बैठती है। खौफ से मेरी चीख निकल गई। मैं जाना चाहता हूँ, मैंने वहशत में कहा और गार के दहाने की तरफ छलांग लगा दी, मगर दहाना गायब हो चुका था। वहाँ अब सपाट पहाड़ी दीवार नजर आ रही थी। बूढ़े शैतान का मकरूह कहका गार में गूंज उठा। वो हंसता हुआ बोला, ये काली खंड है बावले, यहाँ लोग आते हैं, जाते नहीं, तू भी नहीं जाएगा। मुझे जाने दो बाबा जी, मैं बहुत मजलूम हूँ, मैं पहले ही बहुत सताया हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुझे
مکتی نواس لایا ہوں، یہاں ساری مصیبتوں سے مکتی مل جاتی ہے۔ اسی وقت ایک نسوانی آواز سنائی دی، کیا بات ہے شمبھو ناتھ، کون ہے یہ؟ میری گردن گھوم گئی۔ شاہانہ جھلملاتے ہوئے لباس میں مجھے ایک حسین اور بلند قامت کی عورت نظر آئی جو صورت سے ہی رانی معلوم ہوتی تھی۔ تیرے لیے ایک تحفہ لایا ہوں مہاوتی۔ کون ہے یہ؟ اماوس کی رات کا پائل، مہاکالی کے لیے تیری بھینٹ، بوڑھا مسکراتا ہوا بولا۔ میری نگاہ اس چبوترے کی طرف اٹھ گئی جہاں وہ کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا اور چبوترا خالی پڑا ہوا تھا۔ بوڑھے کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی تھی، مگر عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ وہ بولی، ارے ہاں شمبھو جی، کہتے تو ٹھیک ہو، کہاں سے مل گیا یہ؟ بس مل گیا، ہم نے کھوجا ہے۔ بوڑھا بولا، کون ہے یہ؟ مصیبتوں کا مارا ہے بیچارہ، ساری مصیبتوں سے نجات مل جائے گی اسے، بالکل نجات مل جائے گی۔ وہ بھی ہنس کر بولی، عجیب ماحول تھا، وحشت سے میرا دل بند ہوا جا رہا تھا، پاؤں لرز رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، دونوں کی ہنسی میرے کانوں میں گونجی اور پھر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ آہ مسعود بھیا آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گیا تھا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب تک بدن میں جان رہی راستہ تلاش کرتا رہا، پھر تھک کر بیٹھ گیا۔ غشی سی طاری ہونے لگی تھی، وقت کا کوئی احساس نہیں رہا، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ ایک بار پھر وہ دونوں مجھے نظر آئے، کچھ تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہاں بھوریا چرن موجود تھا۔ عورت کے اور اس کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں۔ بھوریا چرن عورت کو بتا رہا تھا کہ میں اس کا مفرور قیدی ہوں۔ پھر وہ مجھے غار سے نکال لایا اور میں تیورایا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہانی بے حد طویل ہے مسعود بھیا، وہ مجھے کئی مزاروں پر لے گیا، اس نے مجھے اس مکروہ عمل پر مجبور کیا۔ اب اس نے ایک اور اذیت دینا شروع کر دی تھی مجھے۔ میں کہیں بھی جاتا، جو ہی سورج چھپتا، نہ جانے کہاں سے پیلے رنگ کی بے شمار مکڑیاں آ جاتیں اور میرے بدن سے چپک جاتیں۔ ان کے زہریلے ڈنک میرے بدن میں آگ روشن کر دیتے، وہ مجھے کاٹتیں، میرا خون چوستیں اور میں اذیت سے دیوانہ ہو جاتا۔ بھوریا چرن کہتا، سوگند کھا کتے، سوگند کھا، میرا کام کر دے گا، مگر میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن اس اذیت کے سامنے میں نے سر جھکا دیا۔ میں نے کہا، بھوریا چرن، میں تمہارا کام کر دوں گا، مگر میں کیا کروں؟ میں تو اس وقت مزار پاک کی طرف قدم بڑھانے کے قابل نہیں۔ میرا دل الٹنے لگا تھا۔ سوگند کھا لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں نے قسم کھا لی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اب میں اس کا کام کر دوں گا۔ ایک مسلمان کا وعدہ ہے یہ؟ بھوریا چرن نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ پگلے، بلا وجہ اتنی مصیبت اٹھائی؟ وہ نرمی سے بولا، اب بتا میں کیا کروں؟ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر، دیکھ کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر جنگ کا یقین دلاتا ہے کہ تجھے مہان بنا دے گا۔ سنسار میں جو خواہش کرے گا وہ پوری ہو جائے گی۔ میری بہن مل جائے گی مجھے، راج کرے گی وہ راج، بادشاہوں کی بیٹیوں کی طرح بیاہ کرنا اس کا۔ اور اس کے بعد مسعود بھیا، اس نے میرا حلیہ بدل دیا، خوب عیش کرائے مجھے۔ پھر وہ مجھے لے کر یہاں آ گیا۔ یہاں مجھے وعدے کے مطابق اس کا منحوس پتلا مزار پاک پر پہنچانا تھا۔ میں بالکل بے بس تھا اس کے سامنے۔ وہ خوخار مکڑیاں مجھ سے میرا حوصلہ، میرا صبر چھین چکی تھیں۔ وہ اتنا خوفزدہ کر چکی تھیں مجھے کہ راتوں کے خوابوں میں بھی ان کے تصور سے میں دہشت زدہ ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اتنا سہم گیا تھا میں ان مکڑیوں سے اور اس کی ہر بات ماننے پر آمادہ تھا۔ غرض یہ کہ اب میں اس کے کام کے لیے تیار ہو گیا تھا اور اس نے مجھ پر عنایتوں کی بارش کر دی تھی۔ میں یہاں پہنچنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں تھوڑا آرام کروں، عرس ہو رہا ہے یہاں ان بزرگ کا، اس لیے بہت زیادہ رش رہتا ہے، بہتر ہے کہ عرس ختم ہو جائے، زائرین چلے جائیں تو اس کے بعد وہ اپنا کام سر انجام دے گا۔ میں تو اب اس کی اس خواہش پر آمادہ ہو ہی گیا تھا، چنانچہ اس پر بھی میں نے اعتراض نہ کیا اور وقت گزرتا رہا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر مجبوریاں دامن گیر تھیں۔ اگر دل میں بھی خیال آتا کہ اس کی خواہش پر عمل نہیں کروں گا تو مکڑیاں آنکھوں کے سامنے کل بلانے لگتی۔ اچانک ہی ایک دن بھوریا چرن
میرے پاس بڑا سہما سہما سا آیا اور کہنے لگا، سن رے، تجھے ایک اور کام بھی کرنا ہے، بڑی مجبوری ہو گئی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کام پر کام تیرے ذمہ ڈالے جا رہا ہوں، پر مجبوری ہو گئی ہے۔ کیا بھوریا چرن؟ میں نے سوال کیا۔ وہ پاپی یہاں موجود ہے، وہ کمینہ یہاں پہنچ گیا ہے اور وہ ہمارے راستے ضرور روکے گا وہ ہمارا راستہ۔ کون ہے وہ؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ بھوریا چرن کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جیسا منحوس شیطان کسی سے خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے جھلا کر کہا، ارے وہی پاپی مسعود کا بچہ۔ وہ کون ہے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ کہہ تو دیا ہے، دشمن ہے میرا، دشمن نمبر 1۔ مجھے کیا کام کرنا ہے؟ تو اس کو مار دے گا، یہ کام تو کر سکتا ہے۔ مار دے اس کو، سمجھا؟ مار دے اس کو۔ مگر بھوریا چرن، اگر مگر کچھ نہیں، جو میں نے کہا وہی کرنا ہے۔ تجھے مار دے اسے، لے یہ چھرا لے لے، میں تجھے بتا دوں گا وہ کون ہے۔ رات کو وہ جہاں بھی سوئے یہ چھرا اس کے سینے میں گھونپ دیجیو۔ اور سن، تجھے بتا دوں گا وہ کون ہے۔ رات کو وہ جہاں بھی سوئے یہ چھرا اس کے سینے میں گھونپ دیجیو۔ اور سن، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا رے۔ دیکھ، میں گھبرایا ہوا ہوں، جھلایا ہوا ہوں اور مجبوری میں بات کہہ رہا ہوں تجھ سے۔ مارنا ہے اسے، ہر قیمت پر مارنا ہے اسے، سمجھا؟ ٹھیک ہے بھوریا چرن، جب میں ایک گندا کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں تو دوسرے گندے کام پر بھی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ارے کہہ لے جو تیرا من چاہے، گندا کہہ لے، گھورا کہہ لے، مگر اس کے بعد تجھے جو کچھ مل جائے گا تو اس کا تصور نہیں کر سکتا، اسے تو جیون بھر یاد کرے گا۔ میں نے افسردگی سے کہا، ہم جیون کی بات نہیں کرتے بھوریا چرن، ہماری اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ چند لمحاتی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، ہم تو عاقبت کی زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ زندگی اگر مجھے عیش و عشرت دے بھی دے گی تو ہے ہی کتنی؟ نہ اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا، لیکن اپنی عاقبت خراب کر جاؤں گا یہاں رہ کر۔ خیر، اگر تقدیر میں یہی لکھا ہے تو یہی صحیح۔ زیادہ عالموں کی سی بات نہ کر، عالموں کا کام عالموں پر چھوڑ دے۔ سنسار میں سبھی اپنا من پسند جیون گزار رہے ہیں، تو بہت مہان بن رہا ہے۔ ارے جو کچھ میں نے کہا ہے وہی کر۔ اور مسعود بھیا، اسی رات میں نے آپ پر اس چھرے سے حملہ کیا۔ میرے دل میں یہ سب کچھ نہیں تھا، میرا دل رو رہا تھا، مگر خوف نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور میں اس گناہ کا مرتکب ہوا، مگر ڈرا ہوا تھا، دوسرا وار نہیں کر سکا آپ پر، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ زندہ بچ گئے۔ اس بات پر وہ مجھ سے ناراض ہوا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ میرا قصور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سے وہ مسلسل گھبرایا ہوا ہی رہا، کبھی کچھ کہتا تھا اور کبھی کچھ، مجھے بھی آپ سے خوفزدہ کرتا رہتا تھا، کہتا تھا آپ بہت خطرناک ہیں۔ پھر وہ دوسرا مرحلہ آیا، آپ بچ گئے اور وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، خود وہ آپ کے قریب نہیں آتا تھا۔ بالآخر اس نے کہا، اب میں آپ کا خیال چھوڑ دوں اور اس کا کام کر دوں۔ چنانچہ یہ سب کچھ ہوا، جو کچھ ہو گیا۔ یہ میری کہانی ہے مسعود بھیا، یہ ہے میری کہانی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، وہ مجسمے آنسو تھا۔ بہت تھوڑا سا فرق تھا اس کی اور میری داستان میں، ہم دونوں ایک ہی شیطان کے شکار تھے۔ مجھ سے زیادہ اس کا درد اور کون سا محسوس کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو اکرام؟ کیا بتاؤں مسعود بھائی، کیا کہوں؟ تمہاری بہن کا کیا نام تھا؟ ثریا، اس نے جواب دیا، اور میرے دل میں پھر کسک ہونے لگی۔ میرا خیال درست نکلا تھا، ثریا وہی تھی، اس کتے بھوریا چرن نے اس کی زبان کاٹ دی تھی۔ تمہارے دل میں کوئی خیال تو ہوگا اکرام؟ میری کہانی سن لی ہے آپ نے مسعود بھائی، بہن کے سوا اور کیا ہے میری زندگی میں؟ مگر میرا گھر ہی کھو گیا ہے۔ بہن کو تلاش کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اس کے بعد کیا کرو گے اللہ جانے، مگر کیا وہ مل سکتی ہے؟ مگر بھوریا چرن، وہ کچھ نہیں ہے اکرام، شیطان کو ایک حد تک قوتیں دی گئی ہیں، اس سے آگے وہ کچھ نہیں ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ خدا مجھے اس سے نجات دے دے، میری بہن مجھے مل جائے، بس اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا،
مسعود بھیا ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ کون ہیں؟ تمہیں میرا نام معلوم تو ہے؟ وہ تو ہے، مگر کیا آپ اس کے دشمن ہیں؟ ہاں، کائنات میں مجھے صرف اس سے دشمنی ہے، اور تم دیکھ لینا اس کا خاتمہ میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ آپ کی اس سے دشمنی کیوں ہوئی؟ وہ کافر ہے، کالے جادو کا ماہر ہے۔ میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور اس کا شیطانی علم ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عالم ہیں؟ نہیں اکرام، جسے علم مل جائے اس سے زیادہ خوش نصیب اس کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ بس مجھے کچھ سہارے حاصل ہیں، انہی پر چل رہا ہوں۔ وہ آپ سے ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے وہ آپ سے، آپ کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، مگر اب وہ میری طاق میں رہے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ کب تک آپ مجھے اس سے بچائیں گے؟ پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اکرام، تحفظ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی سب کا محافظ ہے۔ انشاءاللہ وہ تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا ایک شیطان کے وجود سے پاک رہے گی۔ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، آج سے شروع کر دو۔ دن میں 5 مرتبہ تم اللہ کے حضور حاضری دو گے اور اس شیطان کو اس کا احساس رہے گا، پھر وہ تمہارے قریب آنے سے کترائے گا۔ مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے۔ اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا، میں نے کہا۔ اس کے بعد میں اسے آرام کرنے کے لیے کہہ کر اٹھ گیا، مگر اکرام خوف سے ساری رات نہیں سویا۔ 4 بجے میں اس کے ساتھ لے کر احاطہ مزار میں داخل ہوا۔ وہاں حمام بنے ہوئے تھے۔ میں نے اسے غسل کرنے کے لیے کہا۔ غسل سے فراغت ہوئی ہی تھی کہ فجر کی اذان ہوئی، اور اس کے بعد وہاں موجود نمازی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں بھی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں اسے ساتھ لے کر مزار شریف سے باہر آ گیا۔ عرس اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ زائرین کی واپسی شروع ہو گئی تھی اور کافی لوگ کم ہو گئے تھے اس وقت کی نسبت جب میں یہاں آیا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ یہاں آنے کی مقصد ایک حد تک میرے علم میں آ چکا تھا۔ جو واقعات پیش آئے تھے ان کے تحت یہی سوچ سکتا تھا کہ مزار پاک کی بے حرمتی سے روکنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن ابھی تک واپسی کا کوئی اشارہ نہیں ہوا تھا، اور میرے لیے کسی بھی شکل میں یہ ممکن نہیں تھا کہ میں واپس چل پڑوں۔ جہاں تک ثریا کے تصور کا تعلق تھا تو اس وقت میں اپنی تمام دعاؤں میں اس دعا کو اولویت دیتا تھا کہ میرے دل و دماغ سے اس کا تصور مٹ جائے۔ میں تو خود ہواؤں کا مسافر تھا، قدم نہ زمین پر تھے نہ آسمان پر، بس خلا میں کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ڈول رہا تھا، کہیں بھی گر سکتا تھا۔ ذرا سی لرزش ایک بار پھر مجھے پستیوں کی انہی گڑھوں میں دھکیل سکتی تھی جن میں گرنے کی اب سکت باقی نہیں رہی تھی۔ بیچارہ اکرام میری ہی طرح مصیبت کا شکار تھا، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ میں کیسی کیسی مصیبتوں سے گزر چکا ہوں۔ اسے تو ان کے اشر و اشیر کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، لیکن خدا کا شکر تھا اس نے ہی مجھے یہ قوت بخشی تھی کہ میں اب تک زندگی سے لڑ رہا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا وظیفہ تلاش کیا تو یہ دیکھ کر آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھٹی کے پھٹی رہ گئی کہ آج 4 روپے کی جگہ میری جیب سے 8 روپے برآمد ہوئے تھے۔ اس احساس سے دل سرشار ہو گیا کہ میرے اقدام کو برا نہیں تصور کیا گیا ہے، اور ازراہ کرم مجھے اکرام کا وظیفہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ دل بڑھ گیا، گویا میرا عمل ناپسندیدہ نہیں رہا۔ ایک جگہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا، اور ناشتے سے فراغت ہوئی ہی تھی کہ عرس کے خاتمے کا اعلان ہونے لگا۔ سجادہ نشین نے زائرین کو واپسی کی اجازت دے دی تھی اور عرس کی تقریبات مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ اب میری بھی واپسی ہو جائے۔ اکرام کو ساتھ رہنے کی اجازت ان 8 روپے کی موجودگی سے مل گئی تھی۔ چنانچہ اکرام نے ہی مجھ سے سوال کیا، مسعود بھائی اب کیا کریں گے ہم؟ تم کیا چاہتے ہو؟ جونا پوری جانا چاہتا ہوں، مگر آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے جونا پوری کے متعلق معلومات حاصل کی۔ ایک جگہ سے جونا پوری بس جاتی تھی، 3 روپے کرایہ تھا۔ میں 1.5 روپے خرچ کر چکا تھا۔ ناشتہ کر لیا تھا، میرے پاس باقی 6 روپے کے ٹکٹ خرید لیے۔ ہم لاری میں بیٹھ کر جونا پوری چل پڑے۔ میں تھوڑی سی الجھن کا شکار تھا، اصل بات اسے نہیں بتا سکتا تھا، غرض یہ کہ جونا پوری پہنچ گئے، اور وہ بھی نشاندہی کرتا ہوا
اپنے محلے میں جا پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کے منہ سے مسرت بھری آواز نکلی، مسعود بھیا، وہ ہے میرا گھر۔ میں اس شیطان کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ میرا گھر وہی ہے۔ وہ دیوانہ وار اپنے گھر کی جانب دوڑنے لگا۔ گھر کے دروازے پر زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا ثریا اسے اس گھر میں نہیں ملے گی، لیکن اس کے احساس کی تکمیل کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ زنجیر کھول کر وہ دیوانہ وار اندر گھس گیا اور زور زور سے بہن کو آوازیں دینے لگا۔ میں دروازے میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ کچھ لوگ آ گئے اس کی آوازیں سن کر۔ انہی میں سے ایک معمر بزرگ نے اندر داخل ہو کر اسے پکارا، اکرام، اکرام، آ گیا تو؟ کہاں غائب ہو گیا تھا دیوانے؟ کہاں چلا گیا تھا بہن کو چھوڑ کر؟ چچا، ثریا ہے کہاں؟ کہاں ہے ثریا؟ اکرام نے دیوانہ وار پوچھا اور معمر شخص کی گردن جھک گئی۔ اکرام پھر چیخا، چچا، میں اسے آپ کے حوالے کر کے گیا تھا۔ کہاں گئی میری بہن؟ کہاں ہے وہ؟ معمر شخص نے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے اکرام، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ چچا؟ خدا کے لیے جلدی بتائیے مجھے، کیا ہوا؟ تو واپس ہی نہیں آیا۔ ہم تیرا انتظار کرتے رہے، سب لوگ اس کی خبر گیری کرتے تھے، مگر ایک صبح جب شبراتن اس کے گھر گئی تو وہ چیختی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے بتایا کہ ثریا کے منہ سے خون بہہ بہہ کر سینے پر جم چکا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہیں۔ وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ سارے کے سارے دوڑ پڑے اور اسے اٹھا کر ڈاکٹر کی دکان پر لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی زبان کاٹ دی گئی ہے اور اس کی انگلیوں کو بھی چھری سے کاٹ دیا گیا ہے۔ نہ جانے کس ظالم نے یہ کام کیا تھا۔ بیچاری ثریا کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بھیا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا، شہر لے جانا پڑے گا۔ محلے والوں نے آپس میں چندہ کیا اور اسے لے کر شہر چل پڑے۔ شہر کے ایک ہسپتال میں اسے داخل کر دیا گیا۔ 6-7 دن تک شبراتن بیچاری اس کے ساتھ رہی۔ خیراتی ہسپتال تھا۔ ہم نے ہسپتال والوں سے بات کی اور ہسپتال والوں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت عرصے تک کیا جائے گا۔ بھیا، سچی بات ہے کہ ہم بھی غریب لوگ تھے۔ تو نے تو واپس مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ جب تک ہو سکا اس کی خبر گیری کرتے رہے۔ آخری بار جب رشید خان شہر جا کر اس کی خبر لینے گئے تھے تو پتہ چلا وہ ہسپتال میں نہیں ہے، کہیں چلی گئی تھی۔ وہ وہاں سے کسی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل سکا بھیا۔ بس یہ ہے بیچاری ثریا کی کہانی۔ اکرام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایسا بلک بلک کر رو رہا تھا وہ کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ بہت سے لوگ سسکیاں لے رہے تھے اور میں خاموش ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بات کی کہانی میرے علم میں تھی اور میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سوچوں میں گم رہا اور اکرام دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ محلے والے ہمدردی ظاہر کر رہے تھے مگر اکرام کو قرار نہیں تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا وہ آرام کریں، میں اکرام کو سنبھال لوں گا۔ ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے۔ اکرام سے سکتا ہوا بولا، اس نے یہی دکھایا تھا مجھے مسعود بھیا، جو کچھ اس نے مجھے دکھایا تھا وہی سچ تھا۔ میری پیاری بہن، کیا ہو گیا اسے؟ وہ گنگی ہو گئی مسعود بھیا۔ اب کیا کروں؟ کیا اب بھی مجھے جینا چاہیے؟ جینا تو ہے اکرام، تمہیں جینا ہے۔ کس کے لیے جیوں؟ کیا کروں گا جی کر؟ تو کیا خودکشی کرو گے؟ اب تو یہی کرنا چاہیے۔ اب تو توبہ کرو اکرام، توبہ، خودکشی حرام ہے۔ پھر میں کیا کروں بھیا؟ بتاؤ مجھے، کیا کروں؟ ثریا کو تلاش کرنا ہے تمہیں۔ کہاں تلاش کروں؟ میں اسے کہاں تلاش کروں گا؟ صبر کرو، اللہ سے روشنی طلب کرو، وہ سب کو روشنی دکھاتا ہے۔ بمشکل میں نے سمجھایا بجھایا۔ بیچارہ محلے والے پرسش کو آ رہے تھے، کچھ اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی لائے تھے۔ وہ حتی المقدار اس کی دلجوئی کر رہے تھے۔ ہم نے 3 دن وہاں قیام کیا۔ اکرام باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا۔ وہ تہجد بھی پڑھنے لگا تھا۔ اکثر اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے تھے۔ گھنٹوں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ بہن کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اسے اس کیفیت میں دیکھ کر میرا سینہ بھی دکھنے لگتا تھا۔ میری بھی بہن تھی، بھائی تھا، ماں باپ تھے، بھرا کنبہ تھا، بھرا گھر تھا، مگر اب کچھ بھی نہیں تھا، اور جو کچھ تھا اس کے بارے میں جاننے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے 8 روپے روز ملتے رہے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء محلے والے بدستور لا دیتے تھے۔
یہ پیسے جمع ہو گئے۔ میں نے اکرام سے کہا، اکرام یہاں رکو گے یا میرے ساتھ چلو گے؟ مجھے اپنے ساتھ رکھو گے مسعود بھیا؟ ہاں، اس وقت تک جب تک تمہاری بہن نہیں مل جائے۔ وہ مل جائے گی کیا مسعود بھیا؟ انشاءاللہ، میں نے کہا، اور وہ خوش ہو گیا اور بولا، آپ کہتے ہیں تو وہ ضرور مجھے مل جائے گی۔ ہم نے تیاریاں کی اور اس کے بعد میں نے خواجہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ثریا گنگا دھر کے پاس تھی، مجھے علم تھا، مگر میں نے مصلحتاً اکرام کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ خدا کرے وہ محفوظ ہو، وقت سے پہلے آس دلا کر اسے ہجان میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خواجے کے بارے میں سن کر اکرام نے پوچھا، خواجہ کس کام سے جا رہے ہیں مسعود بھیا؟ وہاں کچھ کام ہے، میں نے کہا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ بھوریا چرن کا پھر کوئی نشان نہیں ملا۔ مجھے کچھ اطمینان سا ہوا۔ میں جانتا تھا وہ زندہ ہے اور وار کرنے سے نہیں چونکے گا۔ میری وجہ سے اسے پھر ناکام ہونا پڑا تھا اور اس ناکامی نے اسے دیوانہ کر دیا ہوگا، چنانچہ اس سے ہوشیار بھی تھا۔ ہم خواجے پہنچ گئے، ایک سرائے میں قیام کیا اور پھر میں نے گنگا دھر جی کے بارے میں معلومات شروع کر دیں۔ کیا کام کرتے ہیں گنگا دھر جی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ ان کی بیٹی رکمنی ڈاکٹر ہے اور بیٹا خواجہ۔ چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے؟ کچھ اتا پتا ہوتا تو؟ مگر کوئی اتا پتا نہیں تھا میرے پاس۔ بڑی غلطی ہو گئی تھی، ان سے پتہ تو پوچھ لیتا، مگر اس وقت احساسات مختلف تھے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ثریا ان کے پاس تھی اور مجھے سرزش کی گئی تھی۔ کیا پتا تھا کہ اس طرح تلاش کرنا پڑے گا۔ واقعی خواجہ چھوٹا نہیں تھا۔ ہم گنگا دھر جی کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، کہیں سے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میری نگاہیں سڑکوں پر چلتے ان لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی، مگر نہ دھرم داس جی تھے نہ رام جی، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی بہت ضروری کام تھا ان سے؟ اکرام نے پوچھا۔ ہاں، اس شام خواجے کے ایک تنگ سے بازار سے گزر رہا تھا کہ کسی نے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک آواز ابھری، اماں تم یہاں کہاں؟ چونک کر پیچھے دیکھا اور پہچان لیا۔ کمال الدین پہلوان تھے۔ بابا شاہ جہاں کے مزار پر انہوں نے مجھ پر 2 احسان کیے تھے۔ اماں پہچانا نہیں ہمیں؟ یا نہیں میاں صاحب، وہ بابا جی کے مزار پر؟ ہاں تو وہی لونڈا ہے نا جس نے تم پر وار کیے تھے گدی سے۔ اس بار کمال پہلوان نے اکرام کو دیکھ کر کہا اور میں نے کمال پہلوان کو سلام کیا اور کہا، کیوں نہیں پہلوان صاحب، پہچان لیا ہے میں نے۔ اماں خواجے کب آئے؟ 3-4 دن ہو گئے اور ہمارے پاس نہیں آئے؟ اللہ کی قسم، حد ہو گئی ہے بے مروتی کی۔ اور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پیارے دشمن کو گلے لگائے پھر رہے ہو۔ دوستوں کو سب گلے لگاتے ہیں پہلوان صاحب، مزہ دشمنوں کو گلے لگانے میں ہے، میں نے کہا۔ ہاں، لاکھ روپے کی بات کہہ دی، ایمان کی قسم، میاں اللہ والوں کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پہنچے ہوئے ہو، مگر ایک شکایت ہے قسم اللہ کی۔ کیا پہلوان صاحب؟ خواجے آئے اور ہمیں نہ پوچھا کسی سے، حالانکہ دعوت دے کر آئے تھے ہم۔ آپ کی بے حد مہربانی ہے۔ ایک کام سے خواجے آیا تھا۔ میاں سارے کام ہوں گے مولا کے فضل سے، چلو ہمارے ساتھ، ایمان کی قسم اب نہیں چھوڑنے کے۔ کمال پہلوان، میں نے کچھ کہنا چاہا۔ نہ بالکل نہیں، جو کہنا ہے گھر چل کر کہنا۔ وہ کچھ اس طرح پیچھے پڑا کہ ایک نہ چلنے دی، مجبوراً ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ کمالہ پہلوان ہم دونوں کو اپنے گھر لے گیا۔ صاحب حیثیت معلوم ہوتا تھا، گھر بھی بہت بڑا تھا، مہمان خانہ الگ تھا، اسی سے متصل کھاڑا بنا ہوا تھا۔ ایک بڑے سے کمرے میں لے کر پہنچے۔ یہ ہے تمہارے قیام گاہ میاں صاحب، ہم آپ کے حکم سے یہاں آ گئے ہیں، کچھ دیر رک کر چلے جائیں گے۔ میاں، بڑی مشہور کہاوت ہے کہ مہمان آئے اپنی مرضی سے، جائے کمال پہلوان کی مرضی سے۔ ابھی تو تم سے بڑی برکتیں سمیٹنی ہیں میاں صاحب، چھری تلے دم تو لو، تم تو ایسے بھاگ رہے ہو جیسے بچھار پیچھے لگا ہو۔ ہمارا سامان سرائے میں ہے، چمن خان آتے ہوں گے، اٹھا لائیں گے، سرائے کا مالک دے دے گا۔ کمال پہلوان کا نام لیں گے چمن خان میاں صاحب، آپ کی دعا سے اللہ نے بڑی بنا رکھی ہے۔ غرض کمال پہلوان کسی طور پر آمادہ نہیں ہوئے، مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے، جگہ بہت عمدہ تھی۔ کمال پہلوان سرائے کا نام پوچھ کر نکل گئے۔ اکرام خاموش تھا،
कुछ देर के बाद वो चाय के साथ वापस आए, लेकिन साथ में इतना कुछ लाए थे कि देखकर आंखें फैल गईं। 3 सेनियां भरी हुई थी जिनमें मिठाई, फल और न जाने क्या क्या था। अरे ये आपने क्या किया? अम्मा, मौला कसम हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। वो एक लौंडे ने शागिर्दी की है, बड़े आदमी का लौंडा है, वही सब कुछ लाया है, करम है मौला का। इसके बाद कमाले पहलवान का इसरार के सब कुछ खाएं, नाक में दम कर दिया। न खाने से नाराज हो रहे थे, नाक तक ठूंसना पड़ा। चमन मियाँ सराय से सामान उठा लाए। बदकिस्मती से रात हो गई। बदकिस्मती से इसलिए कि फिर खाने का वक्त आ गया था। कमाले पहलवान खाने के दीवाने थे और खिलाने के शौकीन। उनका ख्याल था कि हम तकल्लुफ़ कर रहे हैं, न जाने किस तरह पीछा छोटा। रात को 9 मौलूद को उठा लाए। मियाँ साहब दम कर दो, तुम अल्लाह वाले हो, मैं गुनाहगार बंदा हूँ। कमाले पहलवान, गलत फहमी में ना पड़ो, सब पता है मौला कसम हमारे को, जो दुश्मनों को गले लगा ले वो क्या हो सकता है। लाख रुपए की बात कह दी तुमने मियाँ साहब। ये मरहला भी गुजरा और फिर दूसरी सुबह उनसे मुद्दाए दिल कहा। यहाँ हमें एक साहब की तलाश है पहलवान साहब। नाम बोलो। गंगाधर है उनका नाम, बेटे का नाम मातुर है। मैंने बताया। समझ गए। वैसे एक बात कहे मियाँ साहब, खारजे में कोई 50 गंगाधर होंगे, मगर हम इसलिए समझ गए कि बाबा जी के मस्ताने वही गंगाधर हैं जिनका तुम नाम ले रहे हो। शाहजहां के मज़ार पर मिले थे ना? हाँ, बस इसीलिए समझ लिया हमने। क्या काम है उनसे? मिलना है। दोपहर का खाना खा कर चलेंगे। अभी कुछ लौंडों को जोर कराना है। बस पता बता दे, जल्दी है? हाँ, शकूर को भेज दें तुम्हारे साथ। कौन शकूर? शागिर्द है अपना। मियाँ साहब बड़े काम का लौंडा है। खटिया खुली और कला जंग तो ऐसे मारता है कि पलक न झपके। वो पता जानता है, समझा देंगे उसे, इनायत होगी आपकी, मैंने आजिज़ी से कहा। कमाले पहलवान ने एक कला जंग के माहिर शागिर्द को बुलाया और बोला, शकूरे, चंदा ज़रा मियाँ साहब को गंगाधर के घर ले जा। देख, छुपी की नगिया देखी है ना? हाँ उस्ताद, बस उसी के पीछे धनिया राम का कोठा है, बराबर का घर गंगाधर जी का है। वो डॉक्टरनी के ताऊ? शकूर ने पूछा। हाँ हाँ, बस वही, कमाले पहलवान ने कहा और शकूरा तैयार हो गया। मैंने इकराम को साथ लेना मुनासिब नहीं समझा। वो किसी कदर परेशानी से बोला, कितनी देर में आपकी वापसी होगी मसूद भाई? और तो कोई परेशानी नहीं, बस पहलवान साहब खिला खिला कर हलाक कर देंगे। आप देख रहे हैं, बस रात को चंद घंटे ही थे, वरना हर थोड़ी देर के बाद कुछ न कुछ आ रहा है। नाश्ते ही ने हुलिया ख़राब कर दिया है। मैंने कहा, मैंने वादा किया कि ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। बस दिल ने कहा था कि इसे साथ न ले जाऊं। खुदा जाने क्या सूरत हाल पेश आए। वहाँ से रवाना होकर जब काफ़ी दूर निकल आया तो दिल कई बार बुरी तरह धड़का। मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ी, खुद को समझाया, दिल को समझाया। बेकार है ऐसे उसे दिल में बसाना, बेकार है। मैं इंसान हूँ ही कहाँ, मैं तो बस एक गुनाह हूँ। ज़िंदगी की जितनी सांसें बाकी हैं वो कफ़ारा हैं, सिर्फ कफ़ारा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुरैया के बारे में गंगाधर जी को बता दूंगा कि वो कौन है, बस ज़रूरी बातें बताऊंगा, तफसील की क्या ज़रूरत है। कह दूंगा इसका भाई मौजूद है, ये भी कहूँगा उन बेचारों को कहीं रखवा दें, बल्कि इसके लिए कमालुद्दीन पहलवान ज़्यादा मौजूद है, उन दोनों की मेहमानदारी इनके सपुर्द कर दी जाए। या अगर इकराम कुछ और पसंद करे तो फिर उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। जाहिर है मैं इन्हें कहाँ साथ लिए लिए फिरूंगा, और फिर मुनासिब भी नहीं होगा। मैं तो भटकता रहता हूँ। रास्ता इन्हीं सोचों में गुजर गया। उस वक्त चौंका जब किसी ने करीब आकर कहा, अरे तुम भैया, तुम? चौंक कर देखा, राम जी थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया। चूल्हे में गए राम जी, हम तुम्हारे कौन हैं? नाराज़ हो राम जी? वाह टुंगरिया, सोझारी हमारी, सारा दिन तलाश रही तुम्हारी। धर्मा अलग, हम अलग, कम परेशान किया तुमने। ओह वहाँ तो और क्या, हम जाएं या हमारे साथ चलोगे? शकूर ने पूछा। तुम जाना चाहो तो चले जाओ। राम जी, तुम कमाले पहलवान को जानते हो? लो, उन्हें कौन नहीं जाने, घर पता है उनका? पता है। तो ठीक है शकूर, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। शकूर को रवाना करके मैंने राम जी से कहा, अब शिकायतें किए जाओगे या गंगाधर के पास ले जाओगे? सो तो ले जाना ही है, मगर हम तुम्हें एक बात और बताएं। राम जी ने इतना ही कहा था कि अचानक सामने के दरवाजे से प्रेमा देवी बाहर निकल आई। राम जी को आवाज़ देना चाहती थी, मुझे देखकर रुक गई।
फिर तेजी से आगे बढ़ी, मुझे बगौर देखकर बोली, अरे तुम यहाँ भी आ गए, जान छोड़ दो हमारी भैया, भर पाए, अरे हम भर पाए सबसे। उन्होंने हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, गंगा जी से मिलकर चला जाऊंगा चाची जी। फिर चले गए तुम, जरूर चले जाओगे। अरे भैया, मुसीबतों में फंसे हुए हैं हम, क्षमा कर दो हमें। मालकन, मालिक सुनेंगे तो नाराज होंगे, अंदर ले चले इन्हें, मेरी भी मौत आ जाएगी। राम जी ने कहा, ले जा, बस आ गई शामत। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली और मैं राम जी और प्रेमा देवी के साथ चलकर अंदर दाखिल हो गया। गंगाधर एक मसहरी पर लेटे हुक्का पी रहे थे। मुझे देखकर इनकी हालत भी खराब हो गई थी। खुले हुए मुंह में न जाने कैसे हुक्के की लय अटकी रह गई। वो फिर जोर से उछलकर सीधे हो गए। आंखें फटी हुई थी, मुझ पर जमी हुई थी। फिर बड़े गुस्से से हुक्के की लय ने मुंह से निकाली और संभल कर बोले, तुम यहाँ कैसे आ गए मियाँ जी? गंगा जी, मैं हूँ, मैं मसूद। अरे तो क्या हम बावले हो गए हैं, अंधे हो गए हैं क्या कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं पहचाने? अरे हमारा तुम्हारा क्या वास्ता, मिल गए थे रास्ते में, रिश्ते नाते तो नहीं थे, वो तो इंसानी हमदर्दी थी जो हमने समेटी और इसके बाद कहे सुने बिना रफू चक्कर हो गए। भैया, मेल जोल तो वहाँ होता है जहाँ कोई रिश्ता नाता हो, यहाँ तो धर्म भी एक नहीं है। फिर यहाँ कैसे आ गए तुम? अगर आप मेरे कहे सुने बगैर चले जाने पर नाराज हैं गंगाधर जी, तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों से कुछ इतना प्यार हो गया था वहाँ कि जुदा होते हुए दिल दुख रहा था। बस मैंने सोचा कि आप मुझे वहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए कहेंगे। मैं जा नहीं सकता। बस इसी उलझन का शिकार होकर खामोशी से आपसे दूर हो गया। अरे कितने परेशान रहे हम तुम्हारे लिए। ये तो सोचा होता, इंसान इंसान से मिलता है, कौन किसी को रोक सकता है भैया? न धर्म न नाता। ज़्यादा से ज़्यादा यही कह देते कि ख्वारजे आओ तो हमसे मिल लेना। प्यार हो ही जाता है इंसान को इंसान से, मगर तुम्हें नहीं हुआ भैया। अब कैसे आ गए यहाँ गंगाधर के यहाँ? गंगाधर जी, बड़ी अजीब सी कहानी है। आपकी नाराज़गी को दिल से मानता हूँ, मगर आप यकीन कीजिए मेरा आपसे दूर हो जाना मुनासिब था। क्या आपको यह अंदाज़ा नहीं है, वहाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। वो साधु मेरा दुश्मन है, मेरी ही वजह से उसने आपको वहाँ से वापस जाने के लिए कहा था, क्योंकि आप मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। वो इसका हरकारा था गंगाधर जी जिसने मुझ पर हमला किया था। मैंने उसी रात के वाक़यात के बाद ये सोचा कि आपसे दूर हो जाऊं, कहीं आप किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई थी उससे? अरे वो तो उस बेचारी बच्ची का दुश्मन था, ले गया पापी उसे, भगवान उसका नाश करे। साधु नहीं था भैया वो, अरे वो तो कोई जादूगर था, महापापी, गंधा, घोर, छी छी। गंगाधर जी ने ज़मीन पर थूक दिया, मगर इनके अल्फाज ने मुझे शशंदर कर दिया। ले गया? कैसे? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। अरे वो बच्ची थी ना हमारे पास, बेचारी सुरैया, तुम्हारा भी दुश्मन था वो और उसका भी। हमें तो यूं लगता है कि उसकी जीभ भी उस पापी ने काटी थी, और उंगलियों के पोर भी। भैया न जाने क्या दुश्मनी चल रही थी, बच्ची तो बड़ी ही मासूम थी। वो सुरैया को ले गया, कब, कैसे और कहाँ? मैंने बेइख्तियार सवालात किए। लंबी कहानी है, बैठ जाओ मसूद। भगवान की सौगंध, दिल के इतने नरम ना होते तो सचमुच प्रीमा के कहने के मुताबिक कुछ बन गए होते। मगर ये जो पापी सीने में धड़कता है ना, बड़ा प्यार करता है इंसानों से, सारे क्रोध धुल जाते हैं। बस क्या बताएं तुम्हें। अरे बैठो, ऊंट की तरह मुंह उठाए खड़े क्यों हो? जब आए हो कुछ समझ के तो थोड़ी देर बैठो, कुछ जलपान करो। गंगाधर जी, मुझे सुरैया के बारे में बताइए। मेरा दिल सीने में बैठा जा रहा था। उस वक्त भला गंगाधर की बातों में क्या दिलचस्पी ले सकता था? बताते हैं, दिन भर तुम्हें वहां तलाश करते रहे। राम जी से पूछ लो, धर्मा से पूछो, माथिर से पूछो, अरे सबसे पूछ लो, नहीं मिले तुम। इधर घरवाली की जान निकली जा रही थी, सो चल पड़े भैया, घर आ गए। अब 2-3 दिन तक तो तुम्हें याद करते रहे और फिर अपने मुंह पर थप्पड़ लगाए कि हर एक को दिल में बसा लेते हो। अरे कोई कहीं का, कोई कहीं का, फिर वही बात कहेंगे कि न धर्म का नाता न खून का। मिले काम निकला, चले गए, बस भूल गए तुम्हें। मगर इस पापी ने फिर याद दिला दिया। शाम का वक्त था, घर में बैठे हुए थे, दरवाज़ा खटखटाया किसी ने।
माथुर ने खोला तो वो उस साथी को देख कर डर गया। पापी घुसा ही चला आया। हम बैठे थे बरामदे में और धर्मपत्नी भी साथ थी। वो तो बस भगवान की गया चीख मारकर अंदर भाग गईं। साधु महाराज ने हमें घूरते हुए कहा, वो लड़की सुरैया कहाँ है, सच बताएं। हमें हमारी भी सिटी गुम हो गई थी, मगर हमने अपने आप को संभाला और बोले, क्यों आए हो तुम भैया? भूरिया चरण है हमारा नाम। हमसे क्या काम है महाराज? तुम्हारी धर्मपत्नी जानती है हमें तुमसे क्या काम हो सकता है। अरे तुम वही साधु तो नहीं हो जिसने हमें शाहजहां बाबा के मजार से भगाया था। लानत है तुम पर। हिंदू धर्म के हो, मज़ारों की बातें करते हो। आखिर तुम्हारे धर्म से उन मज़ारों का क्या वास्ता? भैया हमें भी गुस्सा आ गया। बात यह है कि बाबा शाहजहां पर तो हम जान देते हैं। एक कोई भी धर्म हो, किसी का इंसान तो इंसान ही होते हैं। बाबा जी के मज़ार पर हमें हमेशा सुकून मिलता है तो चले जाते हैं। हमने उससे कहा वो अपनी बताए, वो क्या चाहता है और सुरैया से इसका क्या वास्ता है। तो उसने कहा खामोशी से सुरैया को इसके हवाले कर दिया जाए। उसका यहाँ रहना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। कहकर गया कि सुरैया को खामोशी के साथ पीतल कंड पहुंचा दिया जाए, वो वहाँ मौजूद होगा। हमने कहा जाओ जाओ, हो गए साधु संत अपने घर के। हमारा नाम भी गंगाधर है। वो ये कहकर चला गया कि अगर सुरैया पीतल खंड ना पहुंची तो नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। पीतल खंड एक पुराना खंडर मंदिर है। कभी इसमें कृष्ण भगवान की पीतल की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, मगर कुछ पापी चोर उसे चुरा कर ले गए और इसके बाद से वहाँ तरह तरह के खेल होने लगे। भैया लोगों ने उधर आना छोड़ दिया। हम बड़े हैरान कि आखिर ये साधु बेचारी सुरैया के पीछे क्यों पड़ गया है। घरवाली अंदर खटिया पर पड़ी थी। पूछा उससे तो कहने लगी वही साधु था जो खैमे में आन घुसा था और जिसकी वजह से वहां से भागना पड़ा था। सब पूछने लगे हमसे कि अब वो यहाँ क्यों आया था। तो हमने सुरैया के बारे में बता दिया। रुक्मणी तो जान को आ गई, कहने लगी परान दे देगी, सुरैया को घर से नहीं जाने देगी। माथुर खामोश था, मगर प्रेमा देवी की जबान चल पड़ी थी कि सुरैया को फौरन घर से निकाल दिया जाए। जो देखा है इसके बाद खतरा मोल न लिया जाए। भैया इंसान थी, गूंगी थी बेचारी, सीधी सादी थी। हम तो हैं ही प्रेम के मारे लड़ गए घरवाली से कि सुरैया निकली तो हम भी घर से बाहर निकल जाएंगे। रुक्मणी हमारे साथ थी। बाकी लोग कोई राय नहीं दे रहे थे, मगर रात को भैया भौंचाल आ गया। घर का घर वहाँ हो गया। अरे रात भर अंगारा बरसते रहे। हर जो चीज़ खुली में पड़ी थी जल कर राख हो गई। रुक्मणी के कमरे में अंदर से आग लग गई। सारा सामान जल गया। उसका कपड़े, पलंग, बिस्तर, वो तो हमारी बिटिया बच गई, नहीं तो वो भी भस्म हो जाती। बड़ी परेशानी हो गई। रुक्मणी तो रोने लगी थी, मगर प्रेमा देवी ने सारे हाथ पांव निकाल लिए। मरने मारने पर तैयार हो गई। आत्महत्या करने पर तुल गई। सुरैया बेचारी को भी सूरत हाल का पता चल गया था। साधु को तो उससे नहीं देखा था, मगर रोए जा रही थी मुसलसल। फिर इसने इशारों में कहा इसे साधु के हवाले कर दिया जाए। उसका यहाँ रहना घर वालों के लिए खतरनाक है। भैया हमारी जबान भी बंद हो गई। अब अपने घर में कौन आग लगाता है, तुम खुद सोचो। फिर ये बला टली तो दूसरी रात घर में मकड़ियाँ घुस आईं। जिधर देखो मकड़ियाँ, जिधर देखो मकड़ियाँ। हर छत से मकड़ियाँ टपक रही थीं। दीवारों पर, जमीन पर पाँव रखना मुश्किल हो गया। छत पर जाले बना बना कर नीचे उतर रही थीं, किसी के कांधे पर तो किसी के सर पर। घर से निकल भागे सारे के सारे। भला कैसे टिकते? बात समझ में आ गई थी। सुरैया भी घर से बाहर निकल आई थी और रो रो कर इशारे कर रही थी कि इसे साधु के हवाले कर दिया जाए। भैया कोई चारा ना रहा इसके सिवा कि सुरैया को पीतल खंड पहुंचा दे। रोते पीटते छोड़ आए उसे, और क्या करते, मजबूरी थी, बिल्कुल ही मजबूरी थी। गंगाधर जी की आवाज़ भरा गई, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। मैं खून के आंसू रो रहा था। एक बार फिर दिल में सुरैया की मोहब्बत सीना तोड़कर बाहर उभर आई और मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैंने पूछा, गंगाधर जी पीतल खंड कहाँ है? जाओगे वहाँ? हाँ, उसे तलाश करूँगा, मगर तुम्हारा वास्ता उससे क्या है? गंगाधर जी आप ये ना पूछे तो अच्छा है। अरे भैया हमें भी इंसान समझो। तुम तो 4 घंटे की मुलाकात में उसके लिए आंसू बहा रहे हो। हमसे पूछो, रुक्मणी से पूछो
جو بیمار پڑی ہے، بستر سے لگ گئی ہے اس کے غم میں۔ پریما بھی خوش تھوڑی ہے اسے نکال کر، پریم سے رکھا ہوا تھا بیٹیوں کی طرح، مگر کیا کریں، اپنے گھر پر جب مصیبت ٹوٹے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ گنگادھر جی دکھ سے بولے۔ گنگادھر جی، وہ مظلوم لڑکی ہے، اس کا بھائی میرے ساتھ آیا ہے، بیچاری بھائی اپنی بہن کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک لمبا چکر ہے، اور آپ اس کے بارے میں نہ ہی جانیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ کا ہنستا کھیلتا گھرانہ تباہ ہو جائے گا۔ اچھا ہی ہوا آپ نے اس بیچاری کو اپنے گھر سے نکال دیا، مگر اس کا بھائی اس کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی یہاں تک آیا ہے۔ میں شاید خواجہ نہ آتا، لیکن آپ کو تلاش کرتا ہوا آیا ہوں، سوریا کی وجہ سے، تاکہ وہ اپنے بھائی کو مل جائے۔ گنگادھر جی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، ہم ہی لے چلتے ہیں تمہیں پیتل کھنڈ، بہت دور ہے آبادیوں سے، مگر اب وہ تمہیں وہاں کہاں ملے گی، بیکار ہی ہے سب کچھ، بیکار ہے۔ رکمنی کو بھی میری آمد کا پتہ چل گیا تھا، وہ خود اٹھ کر گنگادھر کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ پہلے کی نسبت کافی لاغر ہو گئی تھی، مجھ سے کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ گے، کچھ باتیں کرنی ہے تم سے۔ جی، میں نے کہا۔ جاؤ، ہو آؤ اس کے ساتھ، جب سے بیمار پڑی ہے سمجھاؤ اسے، کچھ نہیں ملے گا بھیا، یہ جادو ٹونوں کے چکر ہیں، ارے ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، ان جھگڑوں سے نپٹیں۔ پریما جی ٹھیک کہتی ہیں، جاؤ، چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ میں رکمنی کے کمرے میں آ گیا۔ رکمنی کافی غمزدہ معلوم ہوتی تھی، کہنے لگی، تاؤ جی نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہوں گی مسعود؟ ہاں رکمنی دیوی۔ قصہ کیا ہے؟ ایک ہندو جوگی کو جو گندے علم کا ماہر بھی معلوم ہوتا ہے، سوریا کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی مسعود وہ بڑی پراسرار لڑکی تھی، اس کے بارے میں میں کچھ جان ہی نہیں سکی، لیکن یقین کرو محبت ہو گئی تھی مجھے اس سے۔ تم بھی اس معاملے میں کچھ ملوث ہو، کم از کم دل کے سکون کے لیے یہ تو بتا ہی دو کہ اصل قصہ کیا ہے۔ میں اس معاملے میں ملوث نہیں ہوں رکمنی دیوی، بس یوں سمجھ لیجئے کہ وقت نے مجھے اس میں ملوث کر دیا ہے، یہ سب کالے جادو ہی کا چکر ہے۔ وہ بدماش جوگی جس کا نشان مکڑی ہے، ایک غلیظ جادوگر ہے۔ سوریا کے بھائی اکرام سے وہ اپنے جادو کی تکمیل کے لیے کچھ کام لینا چاہتا تھا، اکرام نے وہ کام نہیں کیا تو اس نے اکرام کو قیدی بنا لیا۔ سوریا کی زبان بھی اس نے کاٹی، صرف اس شخص کو اپنے کام کے لیے آمادہ کرنے کی وجہ سے۔ غرض یہ کہ وہ نوجوان لڑکا مجھے مل گیا ہے، اس نے مجھے اپنی بہن کی کہانی سنائی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ سوریا ہی اس کی بہن ہے۔ بس میں اسے ساتھ لے کر یہاں آیا تھا، اور یہاں آ کر یہ غمناک خبر سننے کو ملی کہ سوریا کو وہ جوگی ایک بار پھر ساتھ لے گیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رکمنی نے بے اختیار پوچھا۔ جب اس جوگی نے دیکھا وہ اپنے کام میں ناکام ہو گیا ہے تو اس نے لڑکی کے ذریعے اس کے بھائی کو مجبور کرنے کے لیے اس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس بات کا مجھے علم ہے کہ بھوریا چرن اب وہی سب کچھ کرے گا اس شخص کے ساتھ جو اس نے، اور پھر میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بے خیالی میں رکمنی کو اپنے بارے میں بتانے جا رہا تھا۔ رکمنی نے بھی شاید میری بات پر توجہ نہیں دی تھی، کہنے لگی، یہ تو ظلم ہے، انسان کا انسان پر ظلم، کوئی اس بیچاری کو اس ظالم سے نہیں بچا سکتا کیا؟ اللہ بچانے والا ہے، یقینی طور پر وہ اس کی مدد کرے گا۔ رکمنی مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی، ہنسو، ایک بات تمہاری ہنسی کائنات کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ نہیں ہنس سکتا رکمنی دیوی، میں نہیں ہنس سکتا۔ کیوں؟ اس نے مجھے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، بس ہنسی میری تقدیر سے نکل چکی ہے۔